سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن زاد الطالبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، پروگرام زاد الطالبین کے ساتھ ایک مرتبہ پھر طیب نوید آپ کی بارگاہ میں محبت بھرا سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی پر نور پر بہار سعادتیں ہم سے جدا ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ حسب معمول ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام الہی سے کرتے ہیں، جس کے لیے آج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں برادر مکرم حافظ مطیع الرحمن صاحب۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت کلام الہی کی سعادت حاصل کریں۔ جناب علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، تلاوت کلام الہی کی سعادت حاصل کر رہے تھے حافظ مطیع الرحمن صاحب۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، اور قربان میں ان کی بخشش پر
کہ مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا ہی نہیں۔ اسی پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں برادر مکرم صاحبزادہ سید محمد یوسف بخاری صاحب۔ آپ بڑی شفقت فرمائی تشریف لائے، آئیے ہم ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ بے شک بے شک۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ اور ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے۔ وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے، جس کی ہر صبح و شمس و ضحیٰ ہے،
جس کی ہر شام بدر و دجا ہے، جس کی ہر صبح و شمس و ضحیٰ ہے، جس کی ہر شام بدر و دجا ہے، اور نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں کہ ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، مستقل ان کی چوکھٹ آتا ہو، میرے محبوب یہ التجا ہے، مستقل ان کی چوکھٹ آتا ہو، میرے محبوب یہ التجا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں کہ باب جبریل میرا پتہ ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں کہ باب جبریل میرا پتہ ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن زاد الطالبین۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم گزشتہ کچھ پروگرامز میں ایک بہت اہم مسئلے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور وہ دور حاضر کا ایک بہت ہی اہم مسئلہ ملحدین کے حوالے سے ہے، اور ہم نے یہ جانا کہ ملحدین کون ہیں اور ان کے عزائم کیا ہیں اور ان کے سوالات کیا ہیں اور یہ کس انداز میں حملہ آور ہوتے ہیں۔
اس حوالے سے ہم اپنے گزشتہ پروگرامز میں بات کر چکے ہیں اور آج بھی ہم اسی حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ اور ملحدین کا ایک جو اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ایگزسٹنس آف ایول، کہ یہ شر کا جو وجود ہے، اسی چیز کو بنیاد بنا کر وہ متعدد سوالات اٹھاتے ہیں اور شر کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کا خدا سراپا رحمت ہے تو پھر اس نے شر کا وجود ہی کیوں بنایا، پھر شر ہے ہی کیوں؟ اسی طرح مزید سوالات ہیں۔ آج پروگرام میں ہم انہی سوالات کے بارے میں آگاہی حاصل کریں گے، اور ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں ہمارے معزز مہمان تشریف فرما ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں معروف عالم دین ہیں حضرت علامہ ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب۔ آپ مدرس و ترجمان ہیں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف۔ آپ لیکچرار ہیں الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کے، اور آپ نے متعدد تصانیف بھی لکھ رکھی ہیں، اور آپ دور حاضر کے تمام مسائل پر ایک گہری نظر رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام بہت ورحمۃ شکریہ اللہ ڈاکٹر صاحب، وبرکاتہ۔ آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ جیسا کہ ہم گزشتہ کچھ پروگرامز میں ملحدین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، آپ نے بہت اعلیٰ گفتگو فرمائی اور بہت اعلیٰ ریسرچ کے بعد آپ نے ہمارے ناظرین کو مستفید کیا ہے۔ تو آج جس پوائنٹ پر ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی ملحدین کا ایک بہت اہم نقطہ ہے، ایگزسٹنس آف ایول، شر کے وجود کے بارے میں وہ بہت باتیں کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ شر اور پھر اس کا اپوزٹ خیر، یہ کیا چیز ہے، اس کے بارے میں آپ آگاہ فرمائیں، اور ان کی اصل پریشانی اس کے پیچھے کیا ہے وہ ذرا ارشاد فرمائیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں جہاں اور بہت سارے موضوعات پہ گفتگو جاری ہے، وہاں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اور دفاع اسلام کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جو منکرین، معاندین، ایتھیسٹ یا دیگر جو وجود باری تعالیٰ کے منکر ہیں، ان کے جو سوالات ہیں ان کو بھی ایڈریس کریں، تاکہ جو ہمارے ینگ جنریشن ہے یا جو دلچسپی رکھتے ہیں ایسے موضوعات میں اور ان کو یہ سوالات پریشان کرتے ہیں، تو اس پہ ان کی تسلی بھی ہو سکے یا ان کو جوابات مل سکیں۔ تو اس میں یہ جو سوال آپ نے آج جو ہے اٹھایا اور جس پہ بات کی، یہ واقعتاً بہت اس پہ بنیاد بنا کے ایک طوفان کھڑا کیا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تم خدا کو مانتے ہو، مسلمانوں سے کہتے ہیں، تو وہ ارحم الراحمین ہے، تم کہتے ہو رحمت والا ہے، اور اس کی رحمت ہر چیز کو وسیع ہے۔ تو پھر یہ طوفان، یہ سیلاب، یہ ڈیزاسٹرز، یہ زلزلے، یہ بھرے ہوئے ہسپتال اور یہ معذور لوگ، اور اس طرح جو بہت زیادہ ہر طرف جو لوگ پریشانی اور مشکلات میں ہیں، ان کا سبب کیا ہے؟ تو اس کو وہ بنیاد بنا کے کہتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نعوذ باللہ کوئی منصف یا عادل ذات موجود ہی نہیں ہے، اور یہ سب کچھ خود بخود ہی ہو رہا ہے۔ اور اسی سے وہ جو ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ وہ جو ڈارونزم ہے، ڈارون کی تھیوری ہے، یہ بگ بینگ ہے، اس طرف لے جاتے ہیں۔ دہریت کی بات کرتے ہیں کہ یہ زمانہ خود بخود ہی چل رہا ہے، اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ تو اگر اس سوال کا جواب دینے کی بات کی جائے تو بنیادی طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اللہ رب العزت نے برائی کا یا شر کا حکم دیا۔ خیر کو تو اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، لیکن ہم یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ شر کی ایگزسٹنس اور اس کے وجود کا حکم اللہ دیتا ہے اور اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حکم اور سپیس یا گنجائش دینے میں فرق ہے۔ اللہ رب العزت خیر کا حکم دیتا ہے، شر کا نہیں دیتا، لیکن وہ شر کی سپیس اور گنجائش دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مثلا قرآن کی آیت ہے قل امر ربی بالقسط، کہ اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم دیتا ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، وہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ ان اللہ لا یامر بالفحشاء، وہ فحشاء منکرات کا حکم نہیں دیتا۔ تو پھر سپیس اور گنجائش کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ اگر یہ سپیس اور گنجائش نہ دی جائے اور صرف خیر ہی خیر ہو اور سارے لوگ ایک روبوٹک انداز میں نیکیاں ہی کرتے جائیں، تو پھر تو سارے لوگ فرشتے بن جائیں اور پھر انسان کی آزادی سلب ہو جائے، اس کی لبرٹی، اس کی آزادی موجود نہ رہے، وہ ایک مشینی انداز میں تو حرکت کرے، پھر اس کی نہ مرضی رہے۔ تو جب آپ نے کسی کو آزادی دینی ہے، پھر آپ نے اسے خیر اور شر دونوں کے اوپر اختیار دینا ہے، دونوں راستے اسے بتانے ہیں، چاہے وہ یہ کرے چاہے وہ یہ کرے، تب ہی اختیار اور چوائس کی بات آئے گی نا، کہ جب دونوں چیزیں موجود ہوں۔ تو اللہ رب العزت بندے کو چوائس دیتا ہے
یہ جو ہم فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ فریڈم آف چوائس اور ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، تو یہ آزادی اظہار اور آزادی اختیار ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے خیر کے ساتھ شر کو بھی سپیس دی ہے تاکہ امتحان لیا جا سکے۔ تو وہ ایک تو بنیادی بات یہ ہو گئی۔ دوسری پھر یہ دیکھیں کہ اسلام کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آزادی کے دعوے دار ہیں۔ امریکہ نے ایک بہت بڑا اسٹیچو آف لبرٹی بنایا، میں بھی ایک دفعہ نیو یارک گیا تو میں وہاں اس کو آتے جاتے ہوئے دیکھتا ہوں، سمندر میں کھڑا کیا ہوا ہے ایسے ہاتھ اوپر کر کے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آزادی عطا کرنے والے ہیں اور ہم چیمپئن ہیں۔ لیکن امریکہ تو ابھی دریافت بھی نہیں ہوا تھا، تو اس وقت نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا جس میں یہ کہا گیا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے اختیار عطا فرمایا، حریت اور آزادی عطا فرمائی۔ تو یہ ایک بنیادی سبب ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ گنجائش اور سپیس اس لیے دی ہے تاکہ آزادی جو ہے وہ موجود رہے۔ پھر اس میں ایک اور بات جو میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے شر کو استثناء بنایا ہے، اصل نہیں بنایا۔ اصل خیر ہے، اصل بھلائی ہے، اور یہ ایک ایگزیمشن ہے، یہ ایک استثناء ہے۔ استثناء کے طور پہ یہ چیزیں اللہ رب العزت کی خاص حکمت کی وجہ سے موجود ہیں۔ مثلا جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ خود ہی غور کریں طیب صاحب کہ صحت اصل ہے یا بیماری اصل ہے؟ صحت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ صحت سے رکھتا ہے، ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ کبھی کبھی بیماری جو ہے وہ آتی ہے، زیادہ عرصہ صحت میں گزرتا ہے، زیادہ جو اثر انداز رہتی ہے وہ صحت رہتی۔ کبھی کبھی بیماری آتی ہے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، پھر بیماری کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ صحت عطا فرماتا ہے تاکہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ اسی طرح یہ جو زلزلوں کی بات کرتے ہیں تو اصل جو ہے وہ استقرار اور استحکام ہے، زمین کا ساکن رہنا ہے، اور کبھی کبھی وہ بھی اللہ رب العزت کی خاص حکمت اور قدرت کاملہ کی وجہ سے جو اللہ رب العزت ہی جس کی حکمت جانتا ہے، یہ ڈیزاسٹرز بھی آتے ہیں، جھنجھوڑا جاتا ہے اور جگایا جاتا ہے کہ ہم نیک اعمال کی طرف آ جائیں، اللہ رب العزت کے وجود کو پہچانیں، اور اس کی اور بھی حکمتیں موجود ہیں۔ پھر یہ بھی ساتھ دیکھیں کہ شر جس کو ہم کہتے ہیں اس کے اندر بھی خیر کے پہلو مضمر ہیں بہت سارے۔ مثلا جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی پھر بیماری میں کون سی خیر ہے، تو آج میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اس سے انسان کا امیون سسٹم بہتر ہوتا ہے، مدافعتی نظام بہتر ہوتا ہے۔ اگر جب بیماری آتی ہے تو جسم کے اندر ایک ایسا میکانزم ہے کہ جو اس بیماری کے ساتھ لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور وہ مزید مضبوط ہوتا ہے، اور انسان پھر زیادہ لمبا عرصہ جو ہے وہ صحت یاب رہ سکتا ہے۔ اسی طرح پھر جب انسان کے اوپر ایسی بیماری کا پیریڈ آتا ہے تو رجوع اللہ اس کا بڑھتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف اس کی جو رغبت بڑھتی ہے، وہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے۔ اسی طرح ماں جب ایک تخلیقی عمل سے گزر رہی ہوتی ہے تو وہ 9 ماہ تک بہت تکلیفیں برداشت کرتی ہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ یہ بھی شر ہے، لیکن اس شر سے کون سی خیر نکلتی ہے کہ اسے اولاد کی نعمت عطا ہوتی ہے، بچہ عطا ہوتا ہے، بیٹی عطا ہوتی ہے، اور پھر اس کے وہ جذبات جو ہیں وہ اس کو ایک ممتا ملتی ہے، اور اس کی گھر کے اندر رونقیں اور خوشیاں آتی ہیں۔ تو وہ جو ایک ان مع العسر یسرا کا قرآنی تصور موجود ہے، وہ بھی ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے کہ ہر شر کے اندر اور مصیبت کے اندر خیر کا جو پہلو ہے وہ بھی پنہاں ہوتا ہے۔ مثلا آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جو کڑکدار بجلی جب گرجتی ہے تو ہم کہیں کہ یہ شر ہے، لیکن اس کے گرجنے کے فوراً بعد پھر بارش اور رحمت نازل ہوتی ہے، جل تھل ہو جاتا ہے، اور بنجر زمینیں سیراب ہوتی ہیں، کھیتیاں اگتی ہیں، لوگوں کو پانی نصیب ہوتا ہے۔ تو اسی طرح بے شمار اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ وہ عربی میں ایک بڑا مشہور مقولہ ہے، وہ کہتے ہیں لولا اعوجاج القوس لما اطلق السہم، کہ اگر جو کمان ہوتی ہے اس کے اندر ٹیڑھا پن نہ ہو تو پھر تیر جو ہے وہ نہ پھینکا جا سکے، اس کے اندر وہ ایک کرو ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے تیر جو ہے وہ چلایا جا سکتا ہے۔ تو اگر یہ مصائب اور مشکلات نہ ہوتی تو پھر بھی انسان کو جو رحمت اور خیر مل رہی ہے وہ شاید اس طرح نہ مل سکتی۔ تو یہ بہت سارے اسباب ہیں جن کا ذکر کیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے خیر اور شر کا بہت آسان طریقے سے وضاحت فرما دی۔ ایک اور اسی شر کو وہ بنیاد بناتے ہوئے جو اگلا سوال کرتے ہیں، جس طرح آپ نے ذکر فرمایا کہ خدا سراپا رحمت ہے، ہم کہتے ہیں ارحم الراحمین ہے، تو وہ کہتے ہیں اگر وہ رحمت ہی کرنے والا ہے تو دنیا میں اندر یہ جو مصیبتیں آتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر مصیبتیں کیوں ہیں؟ ہاں وہ بالکل، یہ ابھی میں جو آپ سے بات عرض کر رہا تھا
کہ اس کا خوبصورت جواب ہم ان سے یہ کہیں گے کہ یہ جو جتنی مصائب اور مشکلات ہیں، میں نے ابھی یہی عرض کیا کہ ان کے اندر بہت سے خیر کے پہلو موجود ہیں۔ مثلا بڑا آپ ہم آسانی سے انہیں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں، اگر ان کو کنویں میں وہ نہ گرتے اور ان کے اوپر وہ تکلیف نہ آتی تو وہ مصر کے تخت پر بھی نہ پہنچتے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو جس پروسیس سے گزارا تو وہ پروسیس، اس پہ انہوں نے صبر کیا اور اس کے اوپر انہوں نے ایک جو ہے وہ عزم و استحکام کا مظاہرہ کیا، پھر اللہ رب العزت نے انہیں تخت پہ پہنچا دیا۔ فرعون جو ہے اگر وہ نہ ہوتا اور اس کی طرف سے وہ سختی اور وہ ظلم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیا گیا وہ نہ ہوتا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ قدر و قیمت جو اب تاریخ اسلام میں موجود ہے کہ وہ ظلم کے سامنے ڈٹے رہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے رہے، اپنی پوری قوم کا کیس انہوں نے لڑا، توحید کی دعوت دی۔ تو اگر کوئی مد مقابل ہی موجود نہ ہوتا تو پھر اس توحید کی دعوت کا کیا معنی جو ہے وہ باقی بچ جاتا۔ اسی طرح یہ جو زلزلے ہیں ظاہری طور پہ ہم پناہ بھی مانگتے ہیں اس سے، اور ہم دعا کرتے ہیں۔ ترکی میں اب یہ بہت بڑا ایک ڈیزاسٹر ہے، تباہی بھی آئی ہے، لیکن کشمیر کے اندر بھی یہ ہوا۔ ایک تو سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اس سے زمین گویا کہ ایک سانس لیتی ہے، یہ اس کے اندر آتش فشاں لاوے ہوتے ہیں، وہ پھٹتے ہیں، اس سے خزانے نکل کے سامنے آتے ہیں، معدنیات سامنے آتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پھر اگر یہ نہ ہوتا تو پھر جو معادن ہیں ان کی صفائی نہ ہوتی اور پھر بہت ساری اور خیریں جو ہیں وہ زمانے کو نصیب نہ ہوتی۔ تو اس کے اندر بھی بہت سارے خیر کے ایسے پہلو موجود ہیں جن کو اس وقت تو ہماری عقل نہیں سمجھ سکتی، لیکن بعد میں ہمیں اس کا ادراک نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح بدصورتی نہ ہوتی تو جمال نصیب نہ ہوتا اور جمال کی قدر نہ آتی، یعنی اگر ظلمت نہ ہوتی تو نور جو ہے اس کی قدر کیسے محسوس ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو متضاد چیزیں رکھی ہیں کہ اگر ظلمت پہلے دکھائی تو پھر نور کی قدر آ گئی، اگر بدصورتی دکھائی تو جمال کی قدر آ گئی، اگر بیماری دی تو صحت کی قدر آ گئی، اگر انسان پہ مصیبت آئی تو اسے نعمتوں کی قدر آ گئی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ایک ایسا نظام رکھا، اسی وجہ سے قرآن حکیم میں بار بار اس جانب اشارہ کیا، فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، کہ انسان بڑا بے صبرا واقعہ ہوا ہے، جب اس کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو جزا فضا کرتا ہے، سینہ پیٹنے لگتا ہے، اور جب اس کو خیر ملتی ہے تو پھر اسے روک کر اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو انسان کے اندر یہ روحانی صفات پیدا کرنے کے لیے، اسے اشرف المخلوقات کا تاج اس کے سر پہ رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے ان پورے سلسلوں سے گزارتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہی آپ جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، خیر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، شر کی جو گنجائش دی گئی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو ایک اصطلاح دارالامتحان کی استعمال کی جاتی ہے، یہ بھی میرے ذہن میں سوال آیا۔ تو اگر یہ دارالامتحان خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اس کو دارالامتحان کیوں کہا گیا؟ یہ بھی ایک ملحدین کا بڑا اٹھایا جانے والا سوال ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر وہی ہے تو پھر امتحان کس چیز؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر اس یعنی ہمارا امتحان کیوں لیا جا رہا ہے، ہمیں کیوں جناب ایگزامینیشن ہال میں بٹھا دیا گیا۔ تو یہ بات سمجھانے کے لیے چلیں ہم امتحان کی بات نہیں کرتے، ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ زندگی ایک کلاس روم ہے۔ اسے یہ تو مانو کہ زندگی ایک کلاس روم ہے، ایک مدرسہ ہے، اور مدرسے کے اندر جب تک مسٹیک نہ ہو، غلطی نہ ہو، اس وقت تک اصلاح نہیں ہوتی، اس وقت تک صحیح طریقہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو غلطیاں تو ہوتی ہیں، لیکن کلاس جب چل رہی ہوتی ہے تو ہر کلاس کے آخر میں امتحان لیا جاتا ہے اور پھر اس امتحان کے بعد رزلٹ نکلتا ہے۔ تو اس وجہ سے جب امتحان انسان کا جاری ہو یا جب کلاس کے اندر وہ ہو، اس سے غلطیاں ہو رہی ہوں، تو پھر کبھی بھی ان غلطیوں کو اور اس مسٹیک کو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہی ہیں، بلکہ کیونکہ آخر میں نتیجہ نصیب ہونا ہوتا ہے، تو اس نتیجے سے پتہ چلتا ہے کہ خیر پہ کون تھا اور بھلائی پہ کون تھا اور کس کو جنت جو ہے وہ نصیب ہوگی۔ تو اسی طرح میں اس کی ایک اور مثال یوں دے سکتا ہوں کہ زندگی جو ہے نا یہ پوری ایک سٹوری کی مانند ہے، یہ پوری ایک قصے اور کہانی کی مانند ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ کوئی آدمی ایک سٹوری پڑھ رہا اور اس کے صفحہ نمبر 20 یا 25 پہ وہ پہنچا ہوا ہو، تو جس صفحے کو وہ پڑھ رہا ہے اس کے سامنے کھلا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس میں تو سب رونے دھونے کی باتیں لکھی ہیں، اس صفحے میں تو سب جو ہے وہ مشکل باتیں لکھی ہیں، اور ہر طرف سے جو ہے وہ امتحان ہی اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو اسے ہم یہ کہیں گے کہ سٹوری کا یہ صرف ایک صفحہ ہی ہے نا، آگے صفحے پلٹو، آگے چلو، جیسے جیسے تم آگے صفحات کھولتے جاؤ گے تو اس رونے کے بعد خوشی بھی ہوگی، اس مشکل کے بعد آسانیاں بھی ہوں گی۔
تو صرف ایک صفحے کو پڑھ کے پوری زندگی کا فیصلہ کر لینا درست نہیں ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ زندگی ایک پوری کتاب ہے. اس کتاب کا ایک چیپٹر یہ دنیاوی زندگی ہے، ایک چیپٹر موت ہے، اور ایک چیپٹر قیامت کا دن ہے، اور پھر اس چیپٹر کے اندر جا کے اس پچھلی پوری زندگی کا فیصلہ ہوگا. تو جو لوگ ملحدین اور ایتھیسٹ جو ہیں وہ اسی دنیا میں بیٹھ کے سارے فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہاں پہ آپ غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک پوری کہانی ہے، یہ ایک پوری سٹوری ہے. ابھی تم اس کے ایک چیپٹر میں ہو، ابھی اور باب باقی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اور ابھی زندگی جب آگے چلے گی تو آخر میں جا کے فیصلے ہوں گے کہ حق پہ کون تھا اور باطل پہ کون تھا. ڈاکٹر صاحب چونکہ اب آخر کی آپ بات کر رہے ہیں اور اگلے چیپٹرز کی، زندگی کے بعد یقیناً اگلا چیپٹر جو ہے وہ موت کا ہے، تو ملحدین اس چیز کو بھی اسی پوائنٹ میں لے کر آتے ہیں کہ پھر یہ موت کا وجود کیوں ہے، اس میں کیا حکمت ہے، کیوں موت کو جو ہے یہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی، چلیں اس سوال سے پہلے وہ بھی ایڈریس ہو جائے کہ یہ جب یہ بات موت کی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی زندگی نہیں چاہیے جس میں دکھ ہو، جس میں تکلیف ہو، جس میں کوئی روئے، بلکہ اچھا جی آپ کو کیا چاہیے، ہم وہ جگہ چاہتے ہیں جس میں نہ دکھ ہو، نہ تکلیف ہو، نہ رونا دھونا ہو، نہ کسی پہ کوئی مصیبت آئے. تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی تم تو جنت کی بات کر رہے ہو، یہ ساری چیزیں تو جنت میں ہوں گی کہ وہاں کوئی دکھ نہیں ہوگا، رونے کا کوئی سین نہیں ہوگا، بلکہ وہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی. تو وہ کہتے ہیں نہیں جی جنت کو تو ہم نہیں مانتے، اس کا تو ہم انکار کرتے. تو ہم کہتے ہیں کہ ایک طرف تم مطالبہ جنت کا کر رہے ہو کہ ہمیں ایسی جگہ چاہیے جہاں کوئی دکھ نہ ہو، اور دوسری طرف تم انکار بھی کر رہے ہو اور اسے مانتے بھی نہیں ہو، جبکہ جو مومن ہے اور جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ جنت کو مانتا بھی ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، سٹرگل بھی کرتا ہے. تو زیادہ امیدوار کون ہے اور زیادہ خیر کے اوپر کون جا رہا ہے؟ وہ مومن ہے کہ جو اس ڈے آف ججمنٹ کو مانتا بھی ہے، جو جنت کے اوپر ایمان بھی لاتا ہے اور پھر اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. تو آپ تو مایوس کن رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں کہ نہ آپ جنت کو تسلیم کرتے ہیں، نہ آپ ڈے آف ججمنٹ کو مانتے ہیں، نہ آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد بھی کوئی اور زندگی ہے. اور پھر جب آپ سے کہا جائے کہ آپ چاہتے کیا ہیں، وہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں زندگی ایسی ہو جہاں دکھ بھی نہ ہو، مصیبت بھی نہ ہو، پریشانی بھی نہ ہو. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے اعتقاد اور قرآن و سنت کے مطابق جنت میں ایسا ہوگا، اس زندگی میں تو تمہارا یہ خواب پورا ہونا ممکن نہیں ہے. اب آپ کے اس سوال کی طرف اگر آ جائیں کہ جی موت میں پھر کیا حکمت ہے، تو اس کے اندر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو موت کی تعریف ہمارے اسکالرز نے قرآن کی روشنی میں کی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ موت کوئی شر محض ہے، یا موت جو ہے وہ کوئی ایسی شے ہے کہ جس سے ہمیشہ ڈرنا ہی ڈرنا چاہیے، بلکہ یہ بھی انتقال من حال الی حال، یہ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونا ہے. یہ عدم محض نہیں ہے. موت انسان کو بالکل ختم کرنے نہیں آتی، بلکہ اس کی ایک حالت کو بدل کے اسے دوسری حالت میں لے جاتی ہے. کوئی بھی شے کائنات کی آپ اسے جب مرتا ہوا دیکھیں تو آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ وہ ختم ہو گئی، بلکہ جب وہ ایک جگہ سے مرتی ہے تو وہ کسی اس سے بہتر شکل میں ظاہر ہوتی. مثال کے طور پہ ہم بادل کی بات کرتے ہیں، بادل جب ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہ موجود ہوتا ہے، جب بادل مرتا ہے تو وہ کس چیز میں سامنے آتا ہے؟ وہ بارش میں کنورٹ ہو جاتا ہے. یعنی دریا جو ہے وہ جب چل رہا ہوتا ہے وہ موجود ہے، جب دریا مرتا ہے تو سمندر کی شکل میں سامنے آتا ہے، یعنی اس سے بڑی تصویر میں اور اس سے خوبصورت شکل میں جو ہے وہ سامنے آتا ہے. اسی طرح اور بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں. یہ آکسیجن اور ہائیڈروجن دونوں گیسیں جب تک الگ الگ موجود ہوتی ہیں تو ان کا وجود آکسیجن اور ہائیڈروجن کے طور پہ ہوتا ہے، لیکن جب یہ اپنا وجود ختم کرتی ہیں، ان پہ موت طاری ہوتی ہے، تو یہ دونوں مل کے پانی بنا دیتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، کہ سورج جو ہے وہ اپنے ایک ٹھکانے کی طرف چل رہا ہے اور یہ اللہ رب العزت نے اس کا اندازہ مقرر کیا ہے، اس سے ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. لیکن طیب صاحب یہ بتائیں کہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو کیا ختم ہو جاتا ہے؟ بالکل نہیں. وہ ایک جگہ سے غروب ہوتا ہے، کسی اور جگہ پہ طلوع ہوتا ہے. مجھے اقبال کا شعر یاد آیا کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. تو بلکہ انہوں نے کہا کہ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. اور ایک اور ان کا بڑا پیارا شعر ہے کہ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی
ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ موت عدم محض نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے بہتر جگہ پہ انسان کو لے جاتی ہے. مومن جب ادھر سے مرتا ہے، اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، موت کا ذائقہ چکھتا ہے، تو قبر میں اس کے لیے جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی، جناب وہ باریں آ جاتی. عاشق کے لیے ایک ہے تو یہ ملحدین کے اینٹی بات، لیکن ایک عاشق کے لیے جو موت ہے وہ در حقیقت محبوب سے ملاقات ہے. سبحان اللہ. اور یہ ایک بہت آسن آج کی رات ہے اس گل سے ملاقات کی رات. تو وہ بندہ مومن جب قبر میں جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار. اور بہرحال آپ جس اینگل سے بھی دیکھیں گے تو کوئی بھی شے مر کے ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک نیا جہان جو ہے اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں پھر ایک اور بڑی، میں آپ کو مزاح کی بات اگر کروں، اگر ان کے اس سوال کو لیا جائے یہ موت کیوں ہے، چلیں آپ یہ فرض کر لیں کہ اگر موت نہ ہوتی مثال کے طور پر، تو پھر آپ فرض کریں کہ انسان کا 7واں 8واں دادا بھی اسی کے گھر میں موجود ہوتا جہاں وہ خود ہے. تو وہ میرے ایک دوست کہتے ہیں کہ ایک بیڈ روم کے اوپر آپ کے 7ویں دادے کی اور آپ کی لڑائی ہو رہی ہوتی کہ یہاں میں نے سونا ہے، یہاں میں نے سونا ہے، اور سارے لوگ ایک ہی گھر میں موجود ہوتے، تو زندگی ممکن ہی نہ رہتی. بلکہ پھر کوئی بھی بڑا جو ہے وہ چھوٹے کو نالج ٹرانسفر نہ کرتا، وہ کہتا میں نے ہمیشہ رہنا ہے، میں آگے علم کسی کو کیوں دوں، میرا علم ختم ہو جائے گا. کوئی کسی کا وارث نہ بنتا تو دولت ساری ایک جگہ پہ مرتکز ہوتی، وہ آگے نہ بڑھتی، بالکل ایسا، اور نظام زندگی کا رک کے رہ جاتا. تو یہ بڑے سٹوپڈ کوسچن ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں. اگر عقل سے سوچ کے لایا جائے اور قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھا جائے تو ہر چیز میں لاکھوں حکمتیں کار فرما ہیں، اور اللہ رب العزت کا نظام ان حکمتوں کے تحت چل رہا ہے. اور آخر میں جو ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ جو موت و حیات کا سلسلہ ہے، اور پھر یہ جو دکھ اور شر اور خیر کا ایک پورا فلسفہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے مومن کو اس دکھ اور تکلیف کو جھیلنے کے لیے ایک بہت بڑی قوت بھی عطا فرمائی ہے. اگر وہ قوت مومن کے پاس نہ ہوتی تو وہ مومن جو ہے وہ بھی ملحد کی طرح یہ دکھ تکلیف برداشت نہ کر سکتا. اور وہ ایمان کی قوت ہے. سبحان اللہ. یعنی ایمان کی قوت دے کے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ان ساری چیزوں کو آسان بنا دیا. اب ہمارا صوفی پوئٹ کہتا ہے کہ اسی طرح حضرت میاں محمد بخش نے ایک جگہ فرمایا کہ جنہ دکھاں وچ دل بر راضی تے میں سکھ انہاں تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے. تو وہ یہ سارا ہمارے صوفیاء نے پورا ایک ڈسکورس کھڑا کیا، وہ اسی لیے کہ ایمان کی دولت جب کسی کے پاس موجود ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں سہنا بھی مشکل ہوتا ہے، اس کو ساری حکمتیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں. وہ ایک بڑی اچھی مثال ایک ہمارے صوفی بزرگ ہیں انہوں نے دی. انہوں نے کہا کہ ایک گلاس پانی ہو، بلکہ ایک گلاس میں بھی تھوڑا سا پانی ہو، اور آپ اس میں 2 چمچ نمک ڈال دیں تو وہ پانی کا ایک گھونٹ بھی آپ نہیں پی سکیں گے، اتنا کڑوا ہو جائے گا. لیکن وہی 2 چمچ نمک جو ہے وہ آپ ایک بڑے سے کولر میں ڈالیں جو پانی سے بھرا ہوا ہو، اتنا اس میں پانی ہو، تو 2 چمچ نمک سے اس کا کوئی ذائقہ نہیں بدلے گا اور آپ آسانی سے اسے پی جائیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں ایمان کی ریشو جتنی زیادہ ہوگی تو اس میں دکھ اگر آ بھی جائیں گے تو ایمان کی قوت کی وجہ سے پتہ بھی نہیں چلے گا. لیکن جہاں ایمان کم ہوگا اور جہاں الحاد ہوگا اور نعوذ باللہ کفر ہوگا تو وہاں ہلکی سی بات پہ بھی چیخیں نکلیں گی اور انسان جو ہے وہ سہ نہیں پائے گا. تو اللہ رب العزت ہمیں اس فلسفے کو سمجھنے کی اور پھر اس کے مطابق اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین اکرام، الحمدللہ ہم نے آج اپنے ایمان کی پختگی کے لیے ایک بہت سیر حاصل گفتگو سماعت کی ہے ڈاکٹر صاحب سے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں ان تمام انتشارات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے ایمان کی پختگی عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز ایک نئے موضوع کے ساتھ اور ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ. دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن زاد الطالبین.